اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مختصر دورانیے میں استقبال ایام عزا کے عنوان سے کچھ باتیں جوانوں کے اور بچوں کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایام عزا کی آمد ہے اور ہم سب جمع ہیں ایک مرتبہ پھر ایام عزا کا استقبال کرنے کے لیے۔ ایام عزا کا استقبال کیسے کیا جائے؟ ایام عزا کے لیے ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں؟ تو ایسا نہ ہو کہ صرف ہم لباس کو تبدیل کریں اور اپنے دلوں کے اوپر اور اپنے ضمیر کے اوپر سے ہم لباس کو نہ بدلیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم لباس بدلتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے لباس روحانیت کو بھی بدلیں اور ایک بہترین روحانی اور معنوی لباس کو ہم پہنیں۔ استقبال ایام عزا ہے۔ ایام عزا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے ہم استقبال کریں ایام عزا کا؟ اب آتے ہیں ہم خود سرکار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، پوچھتے ہیں کہ مولا آپ بتائیے کہ ہم ایام عزا کا استقبال کیسے کریں اور ایام عزا کو ہم کیسے منائیں، ہم عزا کس طریقے سے منائیں؟ تو بات واضح ہے، جواب واضح ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ امام علیہ السلام کا خطبہ ملاحظہ فرمائیں۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میں شر انگیزی کے لیے اور نعمتوں کو دیکھ کر کے خوشحالی میں بے خیالی میں نہیں نکل پڑا ہوں۔ بطر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نعمت پا کر کے خوشحال ہو جانا اور بے خیال ہو کر کے کسی کام کے لیے نکل جانا۔ تو میں ایسا نہیں ہوں کہ میں بے خیالی کے عالم میں نکل گیا، بلکہ مجھے ہر ایک کا خیال ہے، حتیٰ کہ علی اصغر کے گلے کا بھی خیال ہے۔ یہ جواب تھا، ایک جواب مخفی تھا مدینے والوں کے لیے۔ امام مدینے والوں کو جواب دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بس ایسے ہی آنن فانن میں اپنا رخت سفر باندھ کر کے میں اسلام کی مدد کے لیے نکل پڑا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا ایک ہدف ہے۔ اور ہدف کیا ہے؟ اسی خطبے کے آگے والے جملے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، نہ تو ظلم کرنے کے لیے نہ فساد برپا کرنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ تو پھر مولا آپ نکلے کیوں ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خروج کا مقصد، میرے قیام کا واحد ٹارگٹ یہ ہے کہ میں امت جد میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے کہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کی جائے، نہ کہ شریعت میں۔ تو شریعت میں اسلام کے لیے قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا برعکس کرتے ہیں۔ جب محرم آتا ہے تو پھر ہم شریعت میں اصلاح کرنے لگتے ہیں کہ مولانا نے مثلا پڑھ دیا کہ داڑھی رکھا کرو، تو اسلام کا یہ فتویٰ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے کہہ دیا کہ داڑھی رکھا کرو۔ اسلام کا فلاں حکم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے وہ شریعت بن گئی۔ تو اس طریقے سے ہم شریعت کو بدلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے وہ شریعت کو بدلنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ امت کو بدلنے کے لیے کیا ہے۔ امت میں خرافات، امت میں باطل رسومات نے جب جگہ لے لی تو پھر حسین علیہ السلام نے قیام کو پسند کیا ہے، اور آئے ہیں، اور آنے کے بعد سے پھر قیام کیا ہے اور حق کو سر بلند کیا ہے اور باطل کو سرنگون فرمایا ہے۔ پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی خطبے کے اگلے جملے میں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وان امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حسینی مشن تھا، امر بالمعروف اور نہی از منکر،
ہم اس سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ آج اس سے دور ہو چکا ہے۔ اگر ہم حسینی مقصد کو سمجھ جائیں تو استقبال ایام اضحیٰ کا اس سے بہترین جو ہے مقصد اور کچھ نہیں ہوگا کہ ہم مقصد حسینی کو سمجھیں، اور مقصد حسینی کو ہر محرم میں اس کو زیادہ سے زیادہ معاشرے میں لاگو کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیاں جو پیش کی ہیں وہ کسی بیہودہ چیزوں کے لیے قربانیاں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں، و اسیر بسیرت جد رسول اللہ و ابی امیر المومنین، میں سیرت جد یعنی کہ اپنے دادا کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں، اپنے والد کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو امر بالمعروف نہی از منکر یہ معاشرے سے ختم ہو جانا ہی پیش خیمہ ثابت ہوا ہے معاشرے کی بدحالی کا، معاشرے کی سرنگونی کا، معاشرے کی جو ہے آفات و بلیات کا۔ آج معاشرے میں جو بھی گناہیں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، چاہے وہ مادی مشکلات ہوں یا معنوی مشکلات ہوں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے ایام اضحیٰ کا استقبال ویسے نہیں کیا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے ایام اضحیٰ کے اوپر قدم زنی کی ہے، اور جس ٹارگٹ اور جس ہدف کے تحت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو برپا کی ہے۔ تو معزز سامعین، حاضرین، جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم ماہ مبارک ماہ محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ امر بالمعروف نہی از منکر اور احیاء سنت نبی اور احیاء سنت علی علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر عمل کریں۔ اور اگر کوئی بھی ہم دیکھیں کہ معاشرے میں کچھ غلط انجام پا رہا ہے تو اس کی اصلاح کریں، لیکن اصلاح کے بھی کئی طریقے ہوا کرتے ہیں۔ اصلاح ایسے نہ کی جائے کہ دیکھیں جو ٹہنیاں سوکھی ہوا کرتی ہیں، اگر ان کے اوپر ایک دفعی طور کے اوپر اگر ضربت لگائی جائے گی تو ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اگر ٹہنی کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جھکائیں، مائل کریں اسلام کی طرف، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو مرطوب کریں تقوی کے آب سے، تقوی کی دھار سے ہم اسے مرطوب کریں۔ جب وہ مرطوب ہو جائے گی تو پھر وہ ٹوٹے گی نہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ضعیف کی اصلاح کیسے فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کا ضعیف، آپ کا وضو غلط ہے، نہیں، بلکہ آ کر کے اس طریقے سے اس کو سبق سکھایا ہے کہ اس کی عزت نفس بھی بچی رہی، اس کا وقار بھی مجروح نہیں ہوا، اور تبلیغ بھی ہو گئی۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر امر بالمعروف اور نہی از منکر کر کے اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے سخت ٹہنیوں کو، کہ جو انسان ہیں، ہم ٹہنی سے شباہت دے رہے ہیں انسانوں کی، یعنی کہ ایک ایسے انسان کہ جو خشک ہو چکے ہیں، جو گناہوں کی لو جنہیں لگ گئی ہے، اور لو لگنے کی وجہ سے وہ مرجھا گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، اگر ان کے اوپر ایک دفعہ کاری ضرب لگائی جائے گی اصلاح کی کہ تم جو ہے نماز شب بھی پڑھو، تم قرآن کی تلاوت بھی کرو، تم جو ہے جتنی نماز مستحب اور واجب نمازیں ہیں سب کو پڑھو، تو وہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی۔ ہمیں امر بالمعروف اور نہی از منکر میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم رفتہ رفتہ لوگوں کی جو ہے ہدایت کا سامان مہیا کریں، اور گام بہ گام، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بائی قدم لوگوں کی اصلاح کریں، نماز کی طرف راغب کریں، روزے کی طرف راغب کریں، حج و زکوٰۃ کی شوق دلائیں، والدین کے حقوق کو کیسے ادا کیا جائے، پڑوسیوں کے حقوق کو کیسے ادا کیا جائے، اخلاق سکھائیں، احکام سکھائیں، اور جو ہے عقیدت کلام جو عقائد ہیں ہمارے عقائد کو بیان کریں۔ یہ ہمارے لیے بہترین فرصت ہے ماہ مبارک ماہ محرم الحرام، کہ ہم اس محرم الحرام کے وسیلے سے، چونکہ جگہ جگہ سبیلیں لگتی ہیں، جگہ جگہ فرش عصا بچھایا جاتا ہے، ہمارے پاس ایک بہترین فرصت ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کر سکیں، بھٹکوں ہوئوں کو صحیح راستے پہ لا سکیں۔ آپ دوستوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، سبیلوں میں جمع ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کچھ ایسی ویسی بات کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ نماز کے اوپر بات کر لیں، آپ روزے کے اوپر بات کر لیں، آپ حقوق الناس کے اوپر بات کر لیں، حقوق اللہ کے اوپر بات کر لیں۔ تو یہ جو باتیں ہوں گی آپ کے لیے، اگر 100 لوگوں کو آپ نے تبلیغ کیا، 100 میں سے
کوئی ایک فرد بھی اگر سدھر جاتا ہے تو سمجھیے کہ یہ ماہ محرم حرام آپ کے لیے پربرکت تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کو جو ہے خدمت کا موقع عطا کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے امر بالمعروف کی طرف نہ بڑھے، نہی از منکر کی طرف نہ بڑھے، لوگ بھٹکے ہوئے ہیں بھٹکے رہیں، لوگ جو سدھرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، ان سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اور ہمیں اپنے سے مطلب ہے، تو ایسے انسان کو سیلفش کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو خود غرض کہا جاتا ہے، اور ایسا انسان خداوند عالم کی نگاہ میں گرچہ وہ جنت حاصل کر لے لیکن محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ خداوند عالم کی نگاہ میں محبوب وہی ہے کہ جو خود بچا ہے اور دوسروں کو بھی بچائے، جو اپنے آپ کو بھی جنت تک پہنچائے اور اکیلے جنت میں نہ جائے بلکہ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی لے کر کے جنت میں جائے، برادران ایمانی کا ہاتھ تھامے اور انہیں بھی جنت لے کر کے جائے۔ تو اس طریقے سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔